اب اس کے بعد میں دوسری بچی جنہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں گولڈ میڈل حاصل کر کے جو ہے ملت کا قوم کا نام روشن کیا ہے، میری مراد حسنہ انصاری، وہ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ Respected scholars, honorable guests and my dear elders, it's a moment of great gratitude for me to stand before you today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But more than gratitude, I feel a sense of responsibility. I, Husna Ansari, daughter of Hafiz Muhammad Anis Ansari, feel truly honored to be recognized by Hafizia Educational Foundation. Receiving this appreciation, especially after being awarded total 6 gold medals from Lucknow University in BSc and MSc Mathematics, is not just a personal achievement. It's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, and the du'as of my parents and the guidance and encouragement of teachers. I completed my pre-primary education from Sitapur itself at my maternal grandfather, Haji Zain Akhtar, who is the elder brother of Dr. Anis Ahmed. I pursued rest of my education in Lucknow at my father's home. I did my graduation from IT College and post-graduation from University of Lucknow. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر ہم ایک مرد کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک فرد کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم ایک عورت کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک نسل کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ پڑھائی کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایوارڈز کو ٹارگٹ بنا کر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں اپنا 100% دینا چاہیے۔ There's a saying of علامہ اقبال، حیرت ہے کہ تعلیم و تربیت میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ہم پہلی آیت کا پہلا حصہ تو لیتے ہیں پڑھو، لیکن رب کے نام سے نہیں پڑھتے۔ ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے جو اللہ سے، اللہ کے پیغامات سے اور نبی کے پیروی سے خالی نہ ہو انشاءاللہ۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو بانٹ دیا، ہم نے کہا یہ دینی تعلیم اور یہ دنیاوی تعلیم۔ فار ایگزامپل، اگر ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، تو یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، یہ دین ہے؟ جی بالکل دین ہے، لیکن جس میتھمیٹکس کیلکولیشن کا یوز کر کے ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں، کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ جب ہم نے تعلیم کو نہیں بانٹا تو الزہروی نے کتاب تصریف جیسی کتاب لکھی جس میں 200 سے زیادہ سرجیکل ٹولز کے بارے میں مینشن ہے۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی فاطمہ الفہری نے القروی یونیورسٹی بنائی، ہم نے الجبرا کا ایجاد کیا، ہم نے الگوریدم کا ایجاد کیا۔ Why should today's Muslim youth choose between دین and دنیا؟ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، میتھمیٹیشینز بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اسکالر بننا ہے، ریسرچر بننا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک مومن بننا ہے۔ ہمیں توحید کو نہیں بھولنا، ہمیں دنیا کو سمجھنا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں بھولنا، ہمیں نبی کی سنتوں کو فالو کرنا ہے اور آخرت کو اپنا فائنل ڈیسٹینیشن بنانا ہے۔ اینڈ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس لیے ہماری جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، ہمیں اسی مین اپنا ڈیسٹینیشن وہی رکھنا ہے۔ ہم علم حاصل کرنا ہے کیونکہ ہمیں اسلامک تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ ہمیں خدمت انجام دینی ہے۔ اور اگر ہمیں علم اپنے پیرنٹس اور ٹیچرز کے ساتھ حسن سلوک نہیں بتاتا تو ہماری ایجوکیشن ابھی ادھوری ہے۔ ہم ان کے سیکریفائسز اور ان کے دعا کو ہمیں اچیومنٹ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تعلیم کا ایک حصہ تربیت بھی ہے۔ I would say in the ocean of education, academics is just a drop. Rest is tarbiyat and rest is tarbiyat. تربیت بہت ضروری ہے ہمیں، اور ہمیں اپنے نماز کو بھی 5 وقت کی نماز کو ہمیں بہت پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 4 وقت کی تو ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن فجر کو تھوڑا مس کرتے ہیں، لیکن ہمیں 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ May Allah grant us beneficial knowledge and keep us humble in our success. And parents,
make our knowledge for a source of benefit for humanity. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.